السلام علیکم ناظرین، ایڈوانس ورلڈ میں خوش آمدید دوستو۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے نیکسٹ ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ دوستو حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دلجوئی اور تسکین کے لیے انہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس بیوی سے سکون حاصل کر سکے۔ دوستو اس سلسلے میں حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ ناظرین، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت و اکرام سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو شیطان کو انسان کی یہ عزت و تکریم برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اسی وقت سے انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسان سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی۔ اللہ عز و جل نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اس شیطان نے کہا، اے اللہ، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اسی لیے میں ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اب کی سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے اور بائیں سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ دوستو حدیث پاک میں ہے کہ یقین مانو شیطان آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے اسلام کی راہ پر بیٹھا ہوا ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ افسوس تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہو۔ سعادت مند لوگ اس کی بات ٹھکرا کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر شیطان جہاد کی راہ میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ جہاد کیوں کرتے ہو، تم مارے جاؤ گے، تمہاری عورت کسی اور سے نکاح کر لے گی اور تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا۔ مگر سعادت مند لوگ اس کی بات رد کر کے جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً جنتی ہیں، خواہ شہید ہو جائیں یا ڈوب کر یا کچل کر مر جائیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دینے کے بعد بنے نوع انسان کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ فرما دیا اور یہ وضاحت کر دی کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو، یہ بڑا چالاک اور چھپ کر وار کرنے والا ہے۔ تم اسے اور اس کے چیلوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی نے تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دے کر جنت کی آرام دہ زندگی سے محروم کروا دیا تھا۔ ناظرین، جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو عزت دیتے ہوئے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دے دیا ہے تو حسد کی آگ میں جل گیا اور انسان دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے چال چلنے لگا۔ وہ بڑا ہمدرد بن کر حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، تمہیں معلوم نہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں روکا گیا ہے؟ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اسی لیے روکا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پالو گے۔ ناظرین، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو ابلیس کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھ کر اس کے بہکاوے میں آ گئے اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ رب العزت نے انہیں منع فرمایا تھا اس کے پاس چلے گئے اور جیسے ہی اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے جسم پر سے جنتی لباس فوراً اتر گیا۔ ناظرین، جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور اللہ عز و جل نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا، جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا ہے اسی طرح یہ دنیا میں بھی تمہارے بہکانے کی بھرپور کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو، لہٰذا اپنے آپ کو اس کی جال سے بچانے کی بھرپور کوشش کرو۔ دوستو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا۔ زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت و سکون والی زندگی یاد آ گئی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے اور توبہ کے کلمات بھی اللہ عز و جل نے انہیں سکھا دیے۔ دوستو وہ کلمات یہ ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دوستو اس دعا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ اس دعا میں حضرت آدم علیہ السلام کی 5 خوبیاں ذکر ہوئی ہیں: اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، غلطی پر شرمندہ ہونا، اپنے نفس کو ملامت کرنا، فوراً توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو بہت ساری اولادیں عطا فرمائی ہیں۔
اس سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ علیہ السلام کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک رکھ دی، پھر انہیں آپ کو دکھایا۔ آپ نے پوچھا، اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ تمہاری اولاد ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سے ایک آدمی ایسا نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ آپ کی اولاد میں سے آخری زمانہ کی قوموں میں سے ایک نبی ہے جس کا نام داؤد ہوگا۔ آپ نے پوچھا، اے میرے رب آپ نے اس کی عمر کیا مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، 60 سال۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے رب اسے میری عمر میں سے 40 سال عنایت فرما دیجیے۔ تو دوستو، جب آدم علیہ السلام کی مقررہ عمر ختم ہوئی تو موت کا فرشتہ ان کے روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے عرض کیا، آپ علیہ السلام نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دیے تھے۔ تو دوستو، حضرت آدم علیہ السلام چونکہ بھول گئے تھے، اس لیے آپ کی اولاد بھی بھولنے والی ہے، اور آپ نے اس چیز سے انکار کر دیا تو اس لیے آپ کی اولاد بھی انکار کرنے والی ہے، اور آپ علیہ السلام سے غلطی ہوئی اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جب اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو آپ علیہ السلام کی تمام اولاد آپ علیہ السلام کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ پھر اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کے سامنے آپ کی تمام اولاد سے اپنی توحید کا پکا عہد و پیمان لیا۔ چنانچہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا، اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیہ کے طور پر جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سب مال دے دے گا؟ وہ کہے گا، جی ہاں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ دوستو، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام بنی آدم کو ان کی باپوں کی پشتوں سے نکالنے کے بعد جمع کیا اور انہیں جوڑا جوڑا بنایا، پھر انہیں صورتیں عطا کی اور قوت گویائی بھی عطا فرمائی۔ پس وہ بولنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے توحید الہی پر قائم رہنے کے لیے بڑا مضبوط عہد و پیمان لیا اور انہیں ان کے نفسوں پر گواہ بنایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سب نے گواہی دیتے ہوئے کہا، جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا، میں ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں اور تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ یاد رکھو میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میرے علاوہ کوئی بھی پروردگار نہیں، لہٰذا میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ بے شک میں تمہارے پاس اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا جو تمہیں میرے ساتھ کیے ہوئے اس عہد و پیمان کو یاد دلاتے رہیں گے، اور میں تم پر اپنی کتاب بھی نازل فرماؤں گا۔ سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے پروردگار اور حقیقی معبود ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا پروردگار اور معبود نہیں۔ سب نے اس بات کا اقرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اونچا کر کے سب کو دکھایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا، کچھ مالدار ہیں، کچھ غریب، کچھ خوبصورت ہیں، کچھ بدصورت۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے پروردگار آپ نے ان بندوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، میں نے چاہا کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ روشن قندیلوں کی طرح نمایاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے بھی رسالت و نبوت کے متعلق خصوصی عہد و پیمان لیا۔ دوستو، ہمارے آج کی ویڈیو کا یہی پر اختتام ہوتا ہے۔ کل کے ویڈیو میں انشاءاللہ آگے آنے والے حالات و واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں، قابیل اور حابیل کے بارے میں، اور ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ کل کے ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کیا جائے گا۔ تو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دینا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔